بہت زیادہ فل کیا اس نے گیم, آرام سے وہ کھڑے کھڑے آپ دیکھ رہے ہیں فل سالٹ فیٹ بھی نہیں یوز کر رہا تھا, اس کے باوجود کھڑے کھڑے پیچ اچھا تھا ڈیفینیٹلی اس ٹائم بل میں, لیکن لینتھ وہ نہیں تھی. اگر آپ تھوڑا دور بال کریں گے, الاؤ کریں گے بیٹسمین کو, تھوڑا سا مشکل میں ڈالیں گے کہ وہ اس کے فل بال نہیں ہے اور نہ بیک فٹ پہ ہے, تو اس کو ڈیفیکلٹی ہوگی. منہ پہ ہی پھینکنا ہے تو پھر تو وہ جو تیار کھڑا مارنے کے لیے مارے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ بالنگ کوالٹی کہیں نہ کہیں ہماری آج بہت ہی ایوریج تھی, اور ہم ریلیکس بھی تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں, 170 انشاءاللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ ہم پکڑ لیں گے, تو ہم اسی اس میں تھے, لیکن انہوں نے بالکل ہی الٹا کر دیا. آپ یہ ایگری کریں گے شاید پاکستان نے جو رات کو گیم جیتا ہے انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا انگلینڈ کو کہ ہم یہ وہی ٹیم ہے جس کو ہم ہرا سکتے ہو, اور انگلینڈ تھوڑا اپنی بالنگ سے بھی تھوڑا سافٹ تھا آج, تو ان کو لگا کہ بہت ایزی ہو گیا کیونکہ مارک ووڈ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کرس واکس بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ہم سکون میں ان کو پکڑ لیں گے. لیکن ایسے تو ہوتا نہیں ہے. ایسا دیکھیں پروفیشنل ٹیمیں ایسے کرنے نہیں دیتی, چاہے ان کی سیکنڈ اسٹرینتھ کھیل رہی ہوئے بالنگ کی. انہوں نے صرف ایک میچ میں 200 چیز کروایا, اس کے بعد کسی میچ میں پاکستان ٹیم کو 160 ایزیلی کرنے نہیں دیا. لاسٹ اوور میں جا کے ہمارا ایک تکا لگ جاتا ہے جیسے آج بھی لگا, اور چوتھے T20 میچ میں بھی آصف نے 2 چھکے مار دیے تو ہم لوگ 166 کر گئے تھے. لیکن پروفیشنل ٹیمیں دیکھیں جیسے انہوں نے بالنگ اپنی مین بٹھائی ہے, اس کے بعد ان کا انٹینٹ دیکھیں, اپروچ دیکھیں. جیسے انہوں نے پار پلے پہلے 2 اوورز کھیلنے ہیں, 33 رنز انہوں نے کر لیے پہلے 2 اوورز میں. کیا ہماری بیٹنگ ہوتی, ہم نے وہ مومنٹم بڑھانا تھا کہ وہیں پہ رکھنا تھا, یا نیچے آ جانا تھا, تھوڑا مومنٹم لوز کر دینا تھا. آپ بڑھاتے ہو, آپ بڑھاتے ہیں نا. تو انگلینڈ ٹیم نے کر کے وہ دکھایا, 82 کر کے دکھا دیا. انہوں نے کہا کہ اب گرفت میں آئی ہوئی ہے ٹیم, جانے نہیں دینا. بے شک ایک آؤٹ ہو گیا ایلیکس ہیل, وہ بھی 12 بالوں پہ 27 کر کے گیا, وہ ڈیمیج کر کے گیا, فارم نہیں تھی, برے طریقے سے آؤٹ ہو گیا. مومنٹم لے کے گئے 6 اوورز کو, انہوں نے مومنٹم بنا کے دیا کہ ہمیں مڈل میں آ کے پھنس نہ جائے, کیونکہ فل سالٹ نے اپنی گیم کھیلنی ہے, اس کا رول ہی یہ ہے, اس نے مومنٹم لوز نہیں ہونے دیا. تو یہی پروفیشنل ٹیمیں کرتی ہیں, تو مومنٹم بڑھاتی ہیں. T20 میں آج کل میں یہی کرکٹ ہے نا, پلاننگ کے ساتھ کھیلنا, جو ٹیم پھنس جائے اس کو اٹھنے نہیں دینا, تو اس حساب سے کھیلنے ہیں. اور بیٹنگ میں اپروچ ہماری, پھر کیپٹنسی آپ دیکھیں, افتخار کو اس وقت بولنگ کروانی جب 4 وکٹیں گری ہوں پاور پلے میں, اس ٹائم پہ تو رضوان کو بھی کہیں گے پیڈ اتار کے آگے بولنگ کر, تو وہ بھی کر جائے گا. تو اپنے پلیئرز کو اگر ٹف کنڈیشن میں, ٹف مشکل ٹائم پہ نہیں لائیں گے تو وہ کیسے سیکھے گا, کیسے وہ بڑا پلیئر بنے گا, کیسے اس میں کانفیڈنس آئے گا. فل سالٹ کی بیٹنگ ہمارے پاس وہ دکھاتے ہیں, شاید اس سے سیکھیں. وہ میرے خیال سے وہ اس سے سیکھنا پڑے گا. فل سالٹ نہیں, اوور آل ان کی اپروچ سے, جیسی ان کی بیٹنگ ہے, جیسی اپروچ ہے. ہار بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی گیم چینج نہیں کی, اپنا پلان سے, پیٹرن سے ہٹے نہیں ہے. اور ایک لگا ہے کہ وہ ٹیمیں ایسے پریشانی ان پہ نظر ہی نہیں آئی ہے کہ ہم لوگ 2-3 سے نیچے ہیں, پاکستان اپر ہینڈ ہے, ان کو پریشر ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے پاور پلے میں بیٹنگ. آج گراؤنڈ میں نے جو میچ دیکھا تو مجھے آج ایگزیکٹلی فیل ہوا, جو ہم اکثر پاور پلے میں بیٹنگ کی بات کرتے ہیں, آج وہ گلمپس نظر آیا کہ دس از ہاؤ یو بیٹ ان پاور پلے. آپ سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ فل سالٹ ہر پچ کے حساب سے صحیح نہیں کھیلے. آپ کو تھوڑا سا کنڈیشنز کو اسیس کرنا ہے. آج وہ رنز کر رہے ہیں تو ہم کہیں وہ بالکل ہی ٹھیک کھیل رہے ہیں, مطلب ایسی پچز پہ جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار نیا بال تھوڑا سا یہاں پہ مشکل ہو رہا ہے اور میں اگر ماروں گا تو میں آؤٹ ہی ہوں, تو وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو کنڈیشنز کو اسیس کرنا ہے. ورنہ انگلینڈ پھنسی ہوئی تھی اس وجہ سے, جو ارلی آن آپ وکٹیں لوز کرتے ہیں. لیکن جب ایسی کنڈیشن ہو, جب آپ کو نظر آ گیا کہ یار نتھنگ از ہیپننگ, پچ از ٹرو, تو میں آئی ول جسٹ میک دا موسٹ آؤٹ آف دیٹ. پاکستان کا جو سب سے بڑی جو میرا خیال میں چینج ہم نے لانی ہے, وہ ایسی سچویشن میں لانی ہے کہ پچ جب اچھی ہے, ٹرو ہے, 6 اووروں میں آپ نے 50 سے اوپر لگا دیا ہے, کوئی آؤٹ نہیں ہے, ایک آؤٹ ہے, پھر ہماری جو اپروچ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ چینج نہیں ہونی چاہیے. دین یو شوڈ جسٹ گو فار دا کل. اگلے 6-7 اووروں میں اگر کوئی میکس ویل جیسا بولر آ جاتا ہے, اگر معین علی آ جاتا ہے, تو اس کو پھر 21-22 ہی پڑھنا چاہیے. ایون مین بولر کو بھی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ باؤنڈری اور 2 باؤنڈریز اور اوور ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. ہمارے پاس 9 یا 10 وکٹیں پڑی ہوئی, وہاں پھر وہ ہم جب خود سوچ لیتے ہیں کہ 15ویں اوور تک میں نے جانا ہے, تو دیٹس ویئر یو نارملی لوز دا گیم. 25 سے 30 رن آپ کے کم ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کو بڑا ہمیں اسیس کرنا پڑے گا کہ بھائی کنڈیشن کیسی ہے. پچھلے میچ میں ہم رضوان کی اننگ کو ٹاپ ریٹ کر رہے تھے کیونکہ سچویشن ایسی تھی, پچ ایسی تھی کہ ٹھیک ہے اینکر کیا.
لیکن اس سے پہلے میچ میں جب وہ کراچی کے آخری میچ میں جب وہ سیٹ تھے اور 7ویں اوور سے 15ویں اوور تک ایک بھی باؤنڈری نہیں لگی ہے 14ویں اوور تک, تو وہاں وکٹیں ہاتھ میں تھیں. وہاں وہ اپروچ آپ صحیح نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کھیلنا ہے, وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 10 اوور ہم نے یا 11 اوور جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اسیس کرنا بڑا ضروری ہے T20 کرکٹ میں, دونوں ٹیمیں کے لیے اور ہمارے پلیئروں کے لیے. کمران, یہ جو ٹیمپلیٹ کی بات ہم نے کی پاور پلے میں کھیلنے کا, یہ جو آج ہمیں ایک ایکسپلوشن نظر آیا جس طرح انہوں نے باری لی, یہ ہماری بیٹ پر جو کھیل رہے ہوتے ہیں اوپنرز, ہمیں پتہ ہے وہ کافی رنز کر رہے ہیں, کنسسٹنٹلی رنز کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ والی جھلک نظر نہیں آتی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ شاید رضوان بابر کو اوکیجنلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کے سکورنگ ریٹ کی وجہ سے. شاید یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ان کی طرف سے. دیکھیں وہ کرٹیسائز میرے خیال سے جو کرکٹ سمجھتے ہیں نا, وہ نہیں ان کی بیٹنگ کو اتنا کرتے ہیں جو کرکٹ ٹاپ کلاس صحیح کھیل رہے ہیں. اور ہمیں پہ اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ مومنٹم شفٹ نہیں کر رہے, جب آپ کے 7ویں اوور سے لے کے 12ویں اوور تک آپ کا مومنٹم شفٹ ہونا چاہیے جبکہ یہ باری لے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. آپ کی ٹیم میں بروکس, بین ٹکٹ اور ایلیکس ہیل آ جائے نا, تو یہی بیٹسمین آپ کو 150+ اسٹرائک ریٹ سے کھیل کے دکھائیں گے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ تو سسٹم کی خرابی ہے نا, جن کے ہاتھوں میں کرکٹ ہے ان کی خرابی ہے. ان کے مطابق یہ پروسیس انہوں نے سلیکشن کا بنایا ہوا, تو جیسا پروسیس سلیکشن کا ویسی پرفارمنس بھی ہے. پیچز میں ایک بریلینٹ کی فارم ہوتی ہے, میچ جیتے یا ہارے اس پہ چھپتے ہیں سارے. دیکھیں انگلینڈ ٹیم کے پاس بیٹنگ کی ڈیپتھ دیکھیں, ڈیوڈ ویلی کاؤنٹی کرکٹ میں نمبر 3 کھیلتا ہے T20 میں, اور سیم کرن بھی ہے پورا پرفارمر, اور وہ اپنا مومنٹم لوز نہیں ہونے دیتے. ہمارے انفارچونیٹلی بیٹنگ کی وہ فارم نہیں ہے, وہ نام نہیں ہے, وہ پرفارمنس پاس میں لگی نہیں ہوئی, کسی کا 70-80 نہیں لگا ہوا, 10 میچز میں 20 ہائیسٹ لگا ہوا. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے. ریپوٹیشن تو بہت اچھی ہوتی ہے, ریپوٹیشن پہ بیس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ریپوٹیشن ہی اچھی ہے اور کیا ہے, مجھے بتائیں نا. ریپوٹیشن پہ کھیل رہے ہیں, فلاں گیم میں یہ کیا تھا آپ, اور یہ ابھی بھی کر سکتا ہے, ابھی بھی کر سکتے ہیں. وہ ہم لوگ پتہ کیا سوچ کے کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار 15 میچ پہلے اس نے یہ کر کے دکھایا تھا. اب مجھے بتائیں, تو یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو ہماری ٹیم کیسے اوپر. بات میرے نکلنا چاہے, اکثر ہم بات کرتے ہیں, جیسے آصف علی نے 3 بالوں پہ 2 چھکے مارے, اور ان کو ہم نے بولا کہ جی یار اس کو زیادہ بال دینے چاہیے تھے, آگے اللہ کی کرنی, اگلا میچ ایک اور آیا, اس کو زیادہ بال ملے پر وہ نہیں کر پایا. ایگزیکٹلی آج بھی ایک بریبنیس سچویشن تھی ان کے لیے, یار اب آپ کو کرنا ہے, زیادہ بال چاہیے تھا نا, یہ لو لے لو آپ زیادہ بال. آصف کے لیے بھی ہماری بیٹنگ کے پاس ابھی شداب کی اور عامر جمال جو آل راؤنڈر ہم نے بنایا ہوا ہے اس کی باری نہیں آئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بیٹسمین کم کر کے نا, آپ ایٹ لیسٹ بالنگ تو پوری کھلا لینا, فاسٹ بالنگ, کہ آپ 170 کر, کنفیوژن پھر کریٹ 170 کوئی ٹیم کرے نا تو جا کے پھر وہ 20ویں 19ویں اوور میں جا کے کرے, نہ کہ وہ 14ویں اوور میں کر لے جا کے. کوئی پتہ تو چلے کہ ہماری ایک چیز مضبوط ہے, ایک بیٹنگ نہیں کر رہی صرف اس سیریز میں نہیں, کافی میچز میں. ایک کم کر کے آپ بولرز پورا کھلا لیں تو زیادہ اچھا ہے. اصل میں جو ایک کنفیوژن ہے, یعنی میں کیپٹنسی کی ہے تو میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ دیکھیں, it doesn't matter how many batsmen you play, how many bowlers you play, basically the quality matters. آپ کو کم از کم جو بھی آپ کھلا رہے ہیں نا بیٹسمین, تب بھی آپ کھلائیں کہ 6 بیٹسمین ہیں یا 7 ہم کھلا رہے ہیں تو یہ میچ ونر ہے. جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید 10 کر جائے, 15 کر جائے, 1 چھکا مار جائے, 2 چھکے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اس کی جگہ آپ میچ ونر بولر کھلائیں. مصباح 10-15 پہ ہی ہم لوگ خوش ہیں, آپ کا چیف سلیکٹر کہتا ہے, اور ہمارے کوچنگ سٹاف بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10-15 مل رہا ہے امپورٹنٹ ٹائم پہ. 10-15 تو آپ کا دیکھیں یہ تو سٹینڈرڈ ہے پاکستان کے پلیئرز کے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بھی حارث روف کر سکتا ہے آپ کو, اگر یہ 2 چھکے چاہیے آپ کو 2 بھی مار کے دے سکتا ہے. حسن علی مار سکتا ہے, بلک آف دا رنز جو آپ کے کر رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ آپ کے ٹاپ 3 کرتے ہیں. اگر فخر بھی آتا ہے تو بابر, رضوان یہی کرتے ہیں نا, پہلے شعیب ملک تھا وہ کرتا تھا. بلک آف دا رنز یہی کرتے ہیں, اوپر کے 4-5 ہی کریں گے. ہم نے 233 بھی کیا, ہم نے 204 بھی چیز کیا, ہم نے 188 بھی چیز کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے, لیکن وہ ہمارا کھیلنے کا طریقہ وہی ہے اور پلیئر وہی کرنے والے. نیچے ہم جتنے مرضی کھلا لیں, چاہے ان کی پہلے باری آ رہی ہے یا بعد میں آ رہی ہے, انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پا رہے. تو ہم جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو کیوں ویک کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم میچ جیت سکتے ہیں. تو میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹریٹجیز بنتی ہیں آپ کے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ انگلینڈ کے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے نا, اس کا مطلب آپ کا دماغ خراب ہے, دیوار میں ٹکرے مار. آپ اپنے ریسورسز, اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے پھر اسٹریٹجی بناتے ہیں. کبھی بھی آپ دنیا کو نہیں, پاکستان ہمیشہ سے دیکھ لو
دنیا 20 اووروں میں کتنے کرتی تھی اسکور, 10 اووروں میں. ہم ہمیشہ ون ڈے میں بھی کیا کرتے تھے کہ 20 اوور میں کوشش کرو 80 کر لو, وکٹ کوئی نہ گرے, اینڈ وی اینڈ اپ اسکورنگ اس دور میں بھی 300 پلس. لیکن مصباح اب یہی ہو رہا ہے, آپ کا سسٹم بھی آپ دیکھ لیں, دنیا کو فالو کرتے ہوئے آیا یہ 6 ٹیموں والا, اپنا ہی تھوڑی ہے. جو اپنی ایک پلس پوائنٹ تھا وہ تو ختم کر دیا. وہ تو جو آپ 6 ٹیموں کی بات کریں وہ تو تھوڑا سا ریئلائز کیا بعد میں کہ آپ کی جغرافی جو ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, آپ کے جو نمبر آف جو پاپولیشن ہے ڈیفرنٹ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بورڈ ہی کوچ لگائے گا, ہاں جی, بورڈ ہی سلیکٹر بھیجے گا. اس کا مطلب ہے وہ سلیکٹر تو مطلب ہے کہ وہ میاں والی کی ٹیم سلیکٹ کرنے گیا, بھائی اس کو کیا پتا وہ نیشنل سلیکٹر ہے, وہ سب تو پی سی بی کا فائدہ کیا ہے علاقے کی ٹیم بنانے کا. فیصل آباد میں آپ کے کراچی کے سلیکٹر جا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ مطلب ہے آپ کیوں نہیں ان کو, آپ نے جب امپاور ہی نہیں کرنا ان ایسوسیشنز کو یا ان کو کہ وہ لوکل پلیئرز جو پرفارم کرتے ہیں ان کو کھلا سکیں, تو دین وٹ؟ آپ تو بلیو ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے آپ ہی ساری ٹیمیں چلا رہے ہیں, بالکل دیوار کے ساتھ لگا دی ہے. بریک لینا ہے, ایشوز کافی ہیں, ہار جیت ہوتی رہتی ہے, لیکن پاکستان یہ سیریز جو ہے فی الحال بہت بری حالت میں. لاسٹ گیم 7ویں میچ میں ڈیسائسو ہوگا. دیکھتے ہیں, ایک بریک ہے, بریک کے بعد آ کے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. ویلکم بیک. ڈسکشن جاری ہے پاکستان سیریز کے حوالے سے. پاکستانی سیریز جو ہے 3-3 پہ برابر کھڑی ہے. آخری گیم سنڈے کو کھیلا جائے گا. ڈیسائسو ہے گیم کافی, لیکن پاکستان کا جو مومنٹم تھا پاکستان کے ہاتھ میں, پاکستان نے نیئرلی آج کی گیم سے بالکل انگلینڈ کے ہاتھ میں واپس دے دیا. ایکسپیریمنٹ کیا پاکستان نے, نئے لڑکے ڈالے, شفل کیے چیزیں, بالنگ آپ نے بالکل نیا کمبینیشن کھلایا. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ نئے لڑکے کھلاتے ہیں, سب کھلاتے ہیں دنیا میں, لیکن وہ انٹینٹ نظر آنی چاہیے تھی کہ یار یہ لڑکے کنٹریبیوٹ کریں. اوپن کروایا حارث سے, آپ نے دیکھی اس کی بیٹنگ, نظر آیا کلیئرلی کہ ابھی انڈر ڈیولپ پلیئر ہے, یہ اس اسٹیج کے لیے شاید نہیں ہے وہ لڑکا. آپ کو فیل ہوا یہ؟ دیکھیے یہ بات نہیں ہے, 4 گیندوں سے آپ کوئی جج نہیں کر سکتے, لیکن obviously جس طرح فل سالٹ پہلے 5 میچ کھیلا ہے, اس کو تو میرے خیال میں پہلے بھی بات کی تھی, اس کو تو یہیں سے واپس بھیج دینا, تو پیدل جا انگلینڈ. تو مطلب یہ بات نہیں ہے, صرف جو آپ اپنی اپرچونٹی کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ یار یہ مجھے ملی اپرچونٹی, میکسیمم لے کے جاؤ. دس از ہاؤ ہی پلیز, کہ وہ اس نے چانس دیا, ایک ادھر ماری, چانس دیا, یہی اس کا کام تھا. اب آپ اس سے اگر اگریسر کا رول مانگتے ہیں تو یہ تو نہیں کہیں گے وہ آ کے آرام سے یوں کھیلے. ظاہر ہے آپ نے چانس لینا ہے تو اس میں آؤٹ کا بھی چانس ہے. آپ کے جو اسٹیبلش پلیئر ہیں جو اس طرح کھیلتے ہیں وہ بھی آؤٹ ہوتے ہیں, جب آپ رسک لیتے ہیں پھر آؤٹ ہوتے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو پلینگ جو وے ہے اوور آل ٹیم کا وہ, اور دین یور کمبینیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ بھائی کسی میچ میں 8 بیٹسمین کھلا دیں تو بالر صرف 4 کھیل رہے ہیں, کسی میچ میں آپ کے بالر 7 کھلا دیں آپ نے تو بیٹسمین 4 کھیل رہے ہیں. یہ بیسیکلی پرابلم تھا پاکستان کا, کہ آپ ٹیم کے ساتھ ایک آپ کمبینیشن نیا بندہ چاہے کھلا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ٹیم کا بیلنس سیٹ کریں. اب بالر نکال کے آل راؤنڈر ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ نے اوپر ٹھیک ہے 2 چینجز, کوئی مسئلہ نہیں. حارث روک باہر بیٹھا ہے, ناٹ این ایشو. کل اللہ نہ کرے وہ ورلڈ کپ میں حارث کو کچھ ہو جاتا ہے, کوئی 19-20 ہو جاتا ہے, تو کیا ہم کہیں گے ہم میچ نہیں کھیلتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو somebody needs to be ready by then کہ اچھا یار وسیم آگے وہ رول کرے گا یا دھانی, کیونکہ وہ ٹیم میں ہے, وہ ٹیم میں صرف باہر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, وہ ہے. تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جس کی جگہ بھی آئیں گے وہ رول پلے کریں گے. بٹ مین تھنگ از کہ ایسی وکٹوں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بالر کم کرتے ہیں. آپ کو پورا اپنا 3 بالر کھلانے چاہیے, تیسرا حسنین کو کھلاتے آپ, اور کم ہی کرنا تھا تو ایک بیٹسمین کم کرتے, بالر تو نہیں آپ کم کر سکتے نا. تو اوور آل جو فارمیشن ہے, وے آف یور پلینگ ہے, وہ نہیں بدلنا چاہیے کہ فار دا سیک آف یہ میچ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم چلے جائیں, ٹھیک ہے کمبینیشن بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے کوئی ایشو نہیں, وہ ہرٹ کرتا ہے آپ کو. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ حارث کھیلا ہے نہیں ہوا, اس سے کوئی اور کھیلا ہے نہیں ہوا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں بیلنس ٹیم کا آپ کو چاہے نئے بندے بھی کھیلیں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے ٹیم کی اس طریقے سے رکھنا چاہیے. بیٹنگ کی آلموسٹ ہم کافی ڈیٹیل میں بات ہم کرتے رہتے ہیں اور آگے ہوگی بھی.
آج جو ہمارا بیک اپ تھا بولنگ کا, آج ایکچولی وہ کھیلا ہے, اس کو آپ نے تھرو کیا ہے, آپ نے بینچ کو بیسیکلی الٹایا کہ جاؤ اب لڑکے کرو. دھانی از ون آف دا پلیئر جو کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں. آج کی پرفارمنس کے بعد آئی تھنک یہ فیئر انف ہے کہ وہ ٹریولنگ ریزرو میں ہے, وہ مین 15 کے اسکواڈ میں نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خاصہ کچھ پرابلم ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کو ٹریولنگ ریزرو سے اٹھانا پڑے گا پلیئر. تو آپ کا جو لڑکا ہے ٹریولنگ ریزرو میں وہ ریڈی نہیں ہے. آپ نے آج دیکھا, آج بھی دیکھا, پہلے والے گیم بھی دیکھے, آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کے اوپر. تو ٹریولنگ ریزرو کو بھی تو آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. دیکھیں بالکل اسٹرانگ کرنا ہے. اسٹرانگ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ایک میچور پلیئر, تیار پلیئر کر کے لائے نا, تو پھر لے کے جاتے ہیں. پاکستان ٹیم تو اکیڈمی بنی ہوئی ہے, یہاں کے سیکھ رہے ہیں سارے, اور یہاں کے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ ابھی اس کو ریڈی نہیں ہے, تیار ہونے کا ٹائم لگے گا. تیار ہوتی ہے آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ سے. فل سولٹ کی جیسے بات کی, جیسے 5 میچز میں وہ فیل ہوا, اس کے بعد اس کو کھلانا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس کا ایکسپیرینس دیکھیں, اس نے ڈومیسٹک میں کیا, وہ اس پریشر سے نکل آیا. حارث رؤوف ٹھیک ہے, اچھا پلیئر ہے, اگریسو کرکٹ کھیلا, 2 اننگزیں اس نے بڑی زبردست کھیلی ہیں, لیکن پروسیس دیکھیں آپ کا ٹیم میں لانے کا, وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے آپ کی پوری ٹیم کے لیے. آپ جو رنز کر رہے ہیں ان کا پروسیس دیکھ لیں. بابر, رضوان, فخر یا امام ہے, وہ کیوں رنز کر رہے ہیں؟ یا اب حارث آ کے اس نے رسپانسبلٹی لی ہے, ایک ڈیفرنٹ ہی بولر نظر آیا, کیونکہ بولر آپ سروائیو کر جاتے ہیں جب پیس ہوتی ہے. تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ڈومیسٹک میں کتنی ضرورت ہے ان پلیئروں کو کھیلنے کی, پرفارمنس کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ لائیں تو انٹرنیشنل میں ایکسپیرینس مل جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. جو بیسکس باتیں ہیں نا, جو سسٹم ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے پلیئر بنا کے لانا, اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان بہت ایزی چانسز لڑکوں کو دیتا ہے, بٹ خیر ہمارے پاس ہے یہی پیچھے پڑا ہوا بینچ پہ, تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک ٹائم ایک بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آگے ڈسکس کو لے کے چلتے ہیں آگے. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کی کمبینیشن کو لے کے, کہ پاکستان کا جو کمبینیشن ہے ود دا بیٹ اینڈ ود دا بال وہ کبھی بیلنس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پاکستان کو پرابلم ہو رہی ہے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, لیکن جاتے جاتے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس سیریز کا جو مقصد تھا ورلڈ کپ کے لیے پریپیئر کرنا تھا, آلموسٹ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کا کانفیڈنس شیک ہو گیا. آپ بیٹنگ کی بات کریں, آپ بالنگ کی بات کریں, ہر لڑکا جو ہے کہنے کا 15 لڑکے اسکواڈ میں اناؤنس کیے, 3 لڑکے آلموسٹ جو ہیں وہ ان کا کانفیڈنس شیک ہو چکا اب تک. ابھی میرے خیال میں استخارے شروع کر دیں آج سے کہ ان 3 جگہوں میں کس نے ہونا ہے, کیونکہ آبویسلی تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو 2 میچوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک شان نے اننگ کھیلی, اوکے فائن, تھوڑا سا آپ کو اس نے کانفیڈنس دیا, اور پھر تھوڑا بہت کنٹریبیوشن افتخار کر رہا ہے. بٹ اوور آل آئی تھنک کہ پاکستان کے کافی سوالیہ نشان کافی چیزوں پہ یہ سیریز چھوڑ گئی ہے. جو ٹریولنگ ریزرو ہے وہ اوپر آ جائیں گے. فخر زمان, فخر تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی آئے گا, شاید انجری کی وجہ سے اس کو ریزرو میں رکھا تھا, کیونکہ آسٹریلیا میں آپ نے کھیلنا ہے ان کنڈیشنز میں, جیسے ساؤتھ افریقہ میں وہ کھیل کے آیا, جہاں باؤنس پیس ہوگا وہ ٹھیک کھیلے گا, جہاں سوئنگ ہوگا یا ایسی سلو پچوں میں وہ زیادہ اسٹرگل کرتا ہے. ہارڈ پچوں میں مجھے لگتا ہے ساؤتھ افریقہ میں جیسے وہ کھیلا تھا, مجھے لگتا ہے وہ اچھا کھیل سکتا ہے. اور ابھی ضرورت بھی ہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا, ایکسپیرینس بھی ہے, تو میرے خیال میں ایسے پلیئر سے جانا چاہیے. کامران بھائی, کس فخر, آپ I'm sure آپ بھی اگری کریں گے, فخر کو آنا کس کی جگہ, کس کو باہر نکالیں گے, اور بالنگ میں کہاں چینج آئے گی؟ اگر مجھ سے پوچھے تو 3-4 کے علاوہ باقی سب کو باہر ہو جاؤ گے. یہی ہے کہ دیکھیں ٹاپ 2 ہیں آپ کے پاس میچ ونر پرفارمر, جنہوں نے رنز کیے ہوئے اس سیریز میں 1.5-2 سال سے, ان پہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. باقی اتنا کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا ہے. 18 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, 30 پہ سیٹ ہو کے آؤٹ. اس نے شیک کر دیا کانفیڈنس آپ کا, یہ شیک کر دیا. دیکھیں یہ اس سیریز پہ بلیم نہیں ہم دے سکتے, ہماری پاس میں بھی ایسی کرکٹ ہو رہی تھی, ان دونوں پہ ہی کھیل رہے تھے, ہم لوگ یہی کر کے دے رہے تھے. اب ورلڈ کپ میں جائیں گے, وہاں پہ کیسا کنڈیشن کو یوز کریں گے. اس سیریز کو تو ہم نے صرف جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں, ورلڈ کپ کی تیاری نہیں تھی, یہ میں سمجھ رہا ہوں. اور گٹے سے اوپر بول نہیں آ رہا, اگر ہوتا ہے تو ٹف کنڈیشن میں ڈالتے, سیمنگ پچ تھوڑا گھاس ہوتا ہے تو پتہ چلتا, تو پھر تیاری بھی ہوتی, سیٹل ہوتے تو سیٹل ہوتے. لیکن سیٹل وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بس اب یہی ہے کہ جیتیں گے تو تھوڑا سا کانفیڈنس آ جائے گا, نیوزی لینڈ جا کے نظر آ جائے گا. ویسے مجھے لگتا ہے کامران یہ ورلڈ کپ کی ٹیم کا پریشر ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا
ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں سب لڑکے ڈاؤٹ میں پڑے مجھے لگتا ہے وہاں جا کے جیسے پچھلے ورلڈ کپ میں اچھا کھیلے ہیں, مجھے لگتا ہے وہاں جا کے بہتر کھیلیں گے. سب ڈاؤٹ میں ہے نا, تو میں کہتا ہوں سسٹم کی خرابی ہے, وہی کنفیوز ہیں جن, میں پھر بولوں گا یہ اچھا نہیں ہو رہا پاکستان کی کرکٹ میں. جن کے ہاتھوں میں 2-3 بندوں کے ہاتھوں میں کرکٹ ہے نا, ان کے متعلق سوچنا چاہیے. کافی فلکچویشن ہے پاکستان کے پرفارمنس میں. نوبڈی نوز کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کیا کرے گا, لیکن جو ابھی پریپریشن ہو رہی ہے اس سے اچھا نظر نہیں آ رہا پاکستان کا. آئی ہوپ کہ پاکستان بہتر کرے آگے آنے والے میچز میں. تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.